वगैरह کی ہے اور صحیح روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل کتاب یہود اور اہل کتاب نصارا، اہل الکتابین دونوں کتاب والے، یہ لوگ اپنے دین میں فرقوں میں بٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں میں بٹے، یعنی عیسائیت 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، اس سے پہلے یہودیت 71 فرقوں میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرقہ، یہ امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جو بیان فرمائی تھی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھا دیا کہ وہ جماعت ہوگی، یعنی حق پر جمی رہے گی، حق پر قائم رہے گی، تعداد کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي. یہاں سے وہ بات ہے جو ہمیں خاص طور پر یہاں سمجھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت میں، یقینی طور پر بہت جلد میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے تجارا بہم تلک الاہواء کما یتجارا الکلب بصاحبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواہشات نفسانی، منمانی چاہتوں کے پیچھے چلنا، یہ چیز ان کے اندر ایسے سرایت کی ہوئی ہوگی جیسے کتے کی بیماری یا کتے کی کاٹ لینے سے جو بیماری لگ جاتی ہے، وہ بیماری جیسے مریض میں سرایت کر جاتی ہے. کتا جب کاٹ لیتا ہے، آج کل میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، خیر یہ اضافی چیز ہے، یہ دلیل نہیں ہمارے لیے، بنیاد نہیں ہے، بس ایک اضافی چیز ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور ہمارا اصول یہ ہے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق کہ ان حوالوں کی اخیر میں گنجائش ہے. کتاب کے دلائل، سنت کے دلائل، سلف کے اقوال، حوالے، اس کے بعد اخیر میں محض ایک تائید اور تصدیق اور عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں. دینا ضروری نہیں ہے، اور اولیت دینا تو جائز ہی نہیں کہ کوئی آدمی قرآن سے پہلے، سنت سے پہلے تجربات پیش کرے، پریکٹیکل حالات پیش کرے، اس کی سائنس کے تجربے، اس کے سائنس کے تجربے، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر اس کی حیثیت اتنی ہے کہ آدمی اس کو بعد میں سارے دلائل کے بعد بیان کیا، کیونکہ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو موقت کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں. کتاب و سنت محتاج نہیں ہے کسی کی رائے کے، کسی کے تجربے کے، یا کسی کی یا کہیں کے پریکٹیکل حالات کے. وہ تو قرآن کریم کی، نبی کی سنت کی باتوں کی شہادت ہے جو دنیا میں دکھائی دے رہی ہے اور دے گی. تو ہم اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آج دنیا کے اندر دکھائی دیتی. کتا جس آدمی کو کاٹ لیتا ہے، اس میں جو جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے جسم کے گوشے میں کوئی بھی رگ، کوئی بھی جوڑ باقی نہیں بچتا ہے جہاں تک وہ جراثیم سرایت نہ کر جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو بیماری ہے، وہ بیماری مریض کے اندر پورے طور پر سرایت کر جاتی ہے، ایسے ہی کچھ لوگ میری امت پیدا ہوں گے جن کے یہاں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہوں گی، پورے طور پر پیوست ہو گئی ہوں گی، جگہ بنا لی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبقى منه عرق ولا مفصل. ایسا ہو جاتا ہے کتے کی کاٹنے کی وجہ سے کہ اس کے جراثیم جو ہیں، وہ مرض جو ہے کتے کی کاٹ لینے کا، وہ ایسے سرایت کرتا ہے کہ مریض کے جسم کی کوئی رگ باقی نہیں بچتی ہے، کوئی جوڑ باقی نہیں بچتا ہے جہاں وہ مرض سرایت نہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کتنے دلائل ان کے سامنے، کتنے علماء کی تصریحات ان کے سامنے، کتنا سمجھانا، کتنا بجھانا، کتنی کتابوں میں نقد، کتنی تحریروں میں نقد، کتنے خطابات میں اہل علم نقد کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. کیوں نہیں مانتا ہے؟ اسی لیے کہ یہ نفس کی خواہش جو ہے وہ ایسے اس کے دل میں سرایت کی ہوئی ہے جیسے قلب کی بیماری مریض کے اندر سرایت کر جاتی ہے. آسانی سے نہیں نکلتا ہے، آسانی سے وہ جراثیم نکلتے نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ ہر جگہ، ہر جوڑ پر، ہر جوڑ تک، ہر رگ تک وہ مرض پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی خواہشات نفسانی ان کے دلوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے. قرآن کی آیت خواہشات سے اس کو پرکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث اپنی چاہت کے مطابق ہی اس کا تجزیہ کریں گے.
اگر چاہت کے مطابق اللہ کا کلام ہو ٹھیک ہے، سنت ہوئی چاہت کے مطابق تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مطابق ہوئی تو پھر نحن رجال وہم رجال کہہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرنے والے محدثین پر بھی آسانی سے نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی تعبیر